बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं वकार's पॉइंट ऑफ व्यू। आज बात करते हैं 2021-22 के बजट के हवाले से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट पहले से अच्छा है या पहले जैसे ही है या फ़र्क क्या है इसमें। इमरान खान वादे पूरे करने की तरफ जा रहा है या नहीं। अपोजिशन ने तो कहा था कि ये बजट पास ही नहीं हो सकता। बहरहाल बजट तो पास हो गया। अपोजिशन ने शोर मचाया, एहतजाज भी किया, लेकिन हुकूमत ने ये बजट पास करवा लिया। अब देखते ये हैं कि बजट कैसा है, अवामी बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। तो इस पे गौर करते हैं ज़रा। माजी की हुकूमतों में जो बजट आता था वो हुकूमतों में बैठे हुए लोग अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहले से वो सब चीज़ें काबू कर लेते थे जिन चीज़ों के अंदर बजट का एक बड़ा हिस्सा आने वाला होता था। इनके अपने लोग को पहले से पता होता था सारा, तो वो अवामी बजट जो है वो पेश नहीं कर सके आज तक। और अब मौजूदा हालात में इस वसाइल और इस आमदन के हिसाब से ये एक बेहतरीन बजट है जो पेश किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब तो अपोजिशन के चंद लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस बजट में टैक्सेस कम किए गए हैं, आवाम पे बोझ कम किया गया, टैक्सेस बढ़ाए नहीं गए। और इमरान खान ने जब पहला बजट पेश किया था तो उसके पास था ही कुछ नहीं। 20 अरब डॉलर का तो सीधा सीधा करंट अकाउंट खसारा था, कर्ज़े बहुत सारे थे, ज़्यादातर चीज़ें हमारी गिरवी पड़ी हुई थी, तो हालात बहुत ख़राब थे। इसलिए वो पहले बजट में, दूसरे बजट में अवाम को वो रिलीफ नहीं दे सका जो वो देना चाहता था। अब 3 साल बाद, जब 3 साल में उन्होंने अपनी माशी अदाद-ओ-शुमार को ठीक किया है और दुनिया भर के इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत अब ठीक डायरेक्शन पे जा रही है, और अब जब हालात पहले से बेहतर हुए हैं तो अब देखते हैं कि इस बजट में बेहतरी कितनी आई है। ये टोटल बजट जो है ये 8,487 अरब का है। अब इसमें जो डेप्थ फाइनेंसिंग है, जो कर्ज़ों के मामलात हैं, 36% पैसा तो उधर चला गया। अब दूसरी बात, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि पाकिस्तान का 80% बजट पाकिस्तान की फ़ौज खा जाती है। इस बार दफ़ाई बजट जो है वो 16% है, जो 1,370 अरब रुपये बनते हैं। बाकी मुल्कों से तो ये बहुत कम है, ये 16% है सिर्फ। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे इसके जवाब में कि भाई 16% तो ये है बजट, तो इसमें पेंशन्स को भी शामिल करो, वो क्यों नहीं ऐड किया बीच में। तो चलो पेंशन को भी देख लेते हैं ऐड करके कि कितना बनता है। जो पूरे पाकिस्तान की टोटल पेंशन है वो 640 अरब है, यानी 8% बनता है वो। और इसमें सिर्फ फ़ौजी नहीं है, इसमें फ़ौजी भी हैं, सिविलियंस भी हैं, तमाम महकमों के लोग शामिल हैं। तो इस हिसाब से तो ये कम बनता है। ये 16% में अगर शामिल कर भी लेते हैं तो फिर भी 80% का तो मुमकिन ही नहीं है कि ये 80% बन जाए। 16% तो उनके दफ़ाई बजट हो गया। आप 8% ये भी ऐड कर लें पेंशन्स का भी, तो फिर भी 80% कहाँ से हो गया ये। तो ये एक जस्ट प्रोपेगेंडा है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है कि 80% जो हमारा वो फ़ौज खा जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इस बजट में तरक्याती जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। पहले 600 अरब का था, अब 964 अरब कर दिया गया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफ़ा किया गया। अब 10% तनख्वाहें बढ़ी हैं, 10% पेंशन बढ़ी हैं। तो हुकूमत इस हालात में इससे ज़्यादा दे नहीं सकती थी। पैसा कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आमदन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हर माह फ़ॉरेन रेमिटेंस आते हैं। इस तरह दूसरे कामों में भी बेहतरी आई है, जैसे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है, 4,000 अरब से आगे बढ़ा है ये, और नेक्स्ट टारगेट है 6,500 अरब के करीब का है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसको भी अचीव करेगा। हमें उम्मीद अच्छे की होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसको नेक्स्ट टारगेट 6,500 को भी अचीव करेगा। अब हुकूमत की इस साल की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। पानी और ख़ुराक की दस्तयाबी, यानी डैम्स वगैरह और ख़ुराक की किल्लत को दूर किया जाएगा। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, सी पैक, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और पायदारी तरक्याती हदफ, मौसमियाती तब्दीली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलाकों के माबैन जो फ़र्क का तदारुक है वो। अब इस हुकूमत ने इस बारी डैम्स पे जो है ना तवज्जो दी है। बड़े लंबे अरसे से डैम्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो उस पे थोड़ा डिटेल बात करते हैं। अब दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
کے لیے 57 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ڈائمنڈ بادشاہ ڈیم کے لیے 23 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ $500 ملین کے گرین بانڈز بھی ہیں اور 75 ارب باہر سے بھی آ رہا ہے، تو اس حساب سے یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ مامن ڈیم کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، 900 ملین سے زائد سعودی عرب بھی اس میں گرانٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی اچھی اماؤنٹ بنتی ہے ماشاءاللہ۔ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اب دیہڑی دار طبقے کی کم سے کم اجرت 20,000 مقرر کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں استعمال ہونے والا کاغذ جو ہے اس کی درآمد پہ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ اور پروجیکٹس ہیں جن کے تحت ہر شہری گھرانے کو وہ کاروبار کے لیے 5 لاکھ تک کا بنا سود قرضہ لے سکیں گے، اور ہر کاشتکار گھرانہ وہ ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا سود سے پاک قرضہ حاصل کر سکیں گے، اور ٹریکٹر وغیرہ اور مشینوں کے لیے 2 لاکھ تک کا قرضہ دیا جائے گا، وہ بھی سود سے پاک ہوگا۔ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں لو کوسٹ ہاؤسنگ کی مد میں 20 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے۔ ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا۔ ہر گھرانے کے ایک فرد کو ٹیکنیکل ٹریننگ مفت دی جائے گی۔ اب گاڑیوں کے حوالے سے لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ 850 سی سی سے نیچے جتنی گاڑیاں ہیں ان کا ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ جو حکومت ان کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی یا ٹیکس لیتی تھی یا جو کسٹم لیتی تھی تو وہ اب سب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اب پاکستان میں تقریباً 1.25 لاکھ تک گاڑیاں سستی ہو جائیں گی۔ اب جو گاڑیاں پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں، خاص طور پر الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی، یہی دنیا کا بھی فیوچر ہے، پاکستان کا بھی فیوچر ہے، تو ان کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ 17% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ اب کراچی کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کراچی کے لیے 739 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کیش دے دیں، لیکن وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہم پیسہ تو نہیں دیں گے آپ کو، ہاں ہم آپ کو ترقیاتی کام کروا کے دیں گے اپنی نگرانی میں، آپ کو جو کام پہلے کروانا ہے وہ آپ نشاندہی کر دیں اس کی۔ تو یہ کراچی کے لیے 739 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اور جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کا ایک جال تھا اسے کم کر کے 40% تک اسے ریڈیوس کیا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ پھر اینیمل ویکسین اس پہ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، جو باہر سے ویکسین آتی تھی اس پہ ٹیکس اب نہیں ہے۔ گلگت بلتستان والوں کے لیے 47 ارب روپے رکھے گئے ہیں، پہلے کے 32 ارب تھا۔ آزاد کشمیر کے لیے 60 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے، پہلے یہ 56 ارب تھا۔ کھانے والا تیل، گھی پہ، تیل پہ اور فولاد کی مصنوعات پر جو فیڈرل ٹیکس لیا جاتا تھا وہ ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ خام مال کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ صنعتی سامان پہ جو 20% کسٹم ڈیوٹی تھی اسے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے، یہ ایک اچھا بجٹ تھا۔ زیادہ تر اس میں ٹیکسز ختم یا کم کیے گئے ہیں، بڑھائے نہیں گئے، قوم پہ مزید اور بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جو پہلے حالات تھے عمران خان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے، اب جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ تبدیلی آپ کو اس بجٹ میں بھی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے حالات، ہمیں اچھے کی امید ہونی چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے 2 چیزیں انہیرٹ کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو بیرونی خسارہ تھا وہ تھا 19 ارب ڈالر کا۔ اب پی ایم ایل این والے تو کہتے ہیں کہ ان کے مطابق تو وہ بڑا اچھا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، تو اس حساب سے تو پاکستان کو ہر سال 19 ارب ڈالر قرضہ لینا چاہیے تھا۔ اگر اسی طرح عمران خان چلاتا رہتا جیسا کہ میاں صاحب نے یا پہلے والی حکومتوں نے چلایا تھا تو اس حساب سے 19 ارب ڈالر قرضہ ہر سال لینا تھا۔ دوسرا انہوں نے انہیرٹ کیا تھا کہ 7% بجٹ کا، یعنی 3.25 ہزار ارب روپے مقامی بجٹ خسارہ تھا، جو آج 2021 میں وہ 19 ارب کا خسارہ ختم ہو گیا ہے۔ 1 ارب ڈالر 700 ملین ڈالر ہمارا سرپلس میں ہے، تو اب ہمیں وہ 19 ارب ڈالر قرضہ نہیں لینا پڑا۔ پہلے سال میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو بائی ڈیفینیشن تو انہیں 19 ارب لینا تھا، لیکن انہوں نے لیا 10 ارب کا قرضہ، اور دوسرے سال پی ٹی آئی نے 6 ارب ڈالر لیے، اور تیسرے سال 3.2 ارب ڈالر۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ پہلے سے قرضہ کم لیا گیا ہو پچھلے سال سے۔ اس سے پہلے جو بھی حکومتیں آئی تھیں تو ہر سال ان کا قرضہ بڑا تھا، کم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف جو بجٹ خسارہ ہے، بجٹ خسارے میں اگر سود کی ادائیگیوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ بجٹ خسارے میں نہیں ہے، یہ سرپلس میں ہے۔ اس دن مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ایک پری بجٹ سیمینار تھا،
اس میں وہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ حجم کے حساب سے قرضے کو دکھا رہے تھے کہ اتنے ارب ڈالر قرضہ ہے، جبکہ قرضہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے جی ڈی پی کے تناسب سے۔ اب اس سال جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے۔ ہم اکثر انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کو تو چھوڑو، اب یورپ، امریکہ، دنیا کے ہر ملکوں میں کووڈ کی وجہ سے 10% جی ڈی پی کی تناظر سے قرضہ بڑھا ہے، اور پاکستان کا قرضہ 0% بڑھا ہے۔ تو اب آپ خود یہ سوچیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگ تو جو سمجھ جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ سمجھ کے بھی نہ سمجھ رہتے ہیں، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ تو خیر، پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اور مزید ترقی کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حامی و ناصر۔